بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک خطاب کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے جن مراحل سے انسان کو گزار کر ایک پختہ عمر تک پہنچایا اور اس کے بعد ایک معاشرت پسند انسان جو اس سماج کا حصہ ہے، اس کو سماجی زندگی میں جس طرح رہنا چاہیے اس کے کچھ احکام، کچھ قوانین، کچھ حدود و قیود کا پابند کیا ہے۔ یہ قرآن نے ابتدائی طور پر یہ حکم دیا ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے اور ایک معاشرے کے لیے صالح اور اچھے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دور جو ہے یہ دور مادی پرستی کا بہت زیادہ اس میں غلبہ ہے، یعنی مٹیریلزم جس کو ہم کہتے ہیں، لوگ جو ہیں مال دولت اس کی طرف بہت زیادہ لوگوں کا رجحان بڑھ چکا ہے، حتیٰ کہ وہ قوم جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، یعنی اب جس کو خالص اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، وہ بھی دنیا کے اندر اب بندگی کو کم اور مادی چیزوں پہ زیادہ الجھ کر رہ گیا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو نکاح کے تعلق سے جب ہم رشتوں کو تلاش کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ ہماری فکر، ہماری سوچ جو ہے وہ مادہ پرستی یا مٹیریلزم کی زیادہ اس میں کھو گئی ہے، تو ہم بھی وہی چیز کو سامنے رکھ کر نکاح کے رشتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم رشتہ لے کر جا رہے ہیں، جہاں سے رشتہ آیا ہے، تو ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی دیکھنے میں کیسے ہیں، یعنی شکل اور صورت کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ کہیں مال اور زر، مال و دولت کو معیار بنایا جاتا ہے، معیار سمجھا جاتا ہے، کہیں خاندانوں کو معیار سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جن کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے، اس کی ویلیوز آج بڑھ گئی ہیں، اور جو چیز ہونا چاہیے تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر واضح کی ہے کہ تم نکاح جو ہے کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر مت کرو، بلکہ دینداری کو دیکھ کر کرو۔ دیکھیے، اب یہاں دینداری کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ صاحب سر پر دوپٹہ ہو، یا لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہو، سر پر ٹوپی ہو، لمبا کرتا ہو اور ہاتھ میں تسبیح ہو۔ اسلام میں یا قرآن میں دین کا معیار یہ نہیں ہے۔ دین کا معیار ہے اس کے اپنے اخلاقیات سے۔ اخلاقیات کے اندر اگر انسان پورا اترتا ہے تو وہ ایک اللہ کا ایک اچھا بندہ ہے، ایک نیک بندہ ہے۔ اخلاقیات کا مطلب محض یہ نہیں ہوتا کہ میں جھک کر کسی کو سلام کرتا ہوں، کسی کا ادب اور احترام کرتا ہوں، محض یہ باتیں نہیں ہیں۔ اخلاقیات میں تمام وہ انسانی رشتے شامل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے،
ان کے اندر تمام وہ معاملات شامل ہیں جو دنیا کے اندر انسان دوسرے انسان کے تعلق سے وہ وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ ان تمام جو معیاری چیزیں ہیں اخلاقیات کے اندر، وہ اگر پائی جاتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ یہ رشتوں کا تعلق، رشتوں کا تلاش کرنا، رشتوں کو ڈھونڈنا، اس بنیاد پر جو ہے وہ بالکل قابل تعریف ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ رشتوں کو ناپتے اور تولتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ رشتہ لے کر کسی لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے، یا لڑکی والے اپنے تعلق والوں کے توسط سے کسی لڑکے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اپنے بچوں کی مرضی کو نہیں سمجھتے، یعنی بچوں کی مرضی کے خلاف کبھی ہم رشتہ جوڑ دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی اسلام کے اندر درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں بچوں کی مرضی کو بھی جاننا چاہیے کہ ان کی مرضی کیا ہے، ان کی خوشی کیا ہے۔ تو رشتہ نکاح کو تلاش کرنے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے اولادوں کو بھی دیکھنا اور سمجھنا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، بہت ہی اہتمام کے ساتھ بہت خرچ کرتے ہیں ہم، اور بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے اور سال بھر کے بعد جو ہے وہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس کے پیچھے من جملہ اور اسباب کے یہ بھی سبب پایا جاتا ہے کہ صاحب لڑکی کا تعلق پہلے کسی دوسرے لڑکے سے تھا، یا لڑکے کا تعلق کسی دوسری لڑکی سے تھا، والدین کی دباؤ میں آ کر یہ شادی کر لی گئی، بہرحال بعض یہ نتائج پھر خراب نکلتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہر پہلو پر جو ہے نکاح کے رشتوں کی تلاش میں جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرا ماننا تو یہ ہے، اور اسلام میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی کا رشتہ طے ہو تو دونوں کو سامنے بھی بٹھا دیا جائے، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں معلومات کر لیں، ایک دوسرے کے کاموں کے بارے میں، ایک دوسرے کے جو شرائط ہے وہ شرائط بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کچھ حرج نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لینا شکل صورت کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی گفتگو کر کے ایک دوسرے کو سمجھ لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح پر نکاح کے رشتوں کو تلاش کرنے کے لیے یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، خاندانی شرافت اور اخلاقیات، ادب، سلیقے، یقیناً یہ دیکھنا چاہیے، اور جب یہ چیزیں بڑوں کے اندر ہوتی ہیں تو یہ چیزیں منتقل ہو کر چھوٹوں کے اندر بھی آتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن ترجیح دینا چاہیے اچھی اور بہتر دینداری کو۔ ہماری پرائرٹی جو ہے اور ہماری پراتھمکتا جو ہے وہ صرف چہرے پہ اور حسن اور جمال پر نہیں ہونا چاہیے، مال اور دولت پر نہیں ہونا چاہیے، پیسے پر نہیں ہونا چاہیے، اچھی جاب اور سروس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو سیکنڈری آپ ڈالیے، اور سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہماری اس زواجی زندگی میں ہماری آنے والی نسل، ہم جو ادارہ قائم کر رہے ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ جو انسانی تربیت اور اچھے نسل کی پرورش اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیسی عورت کی ضرورت ہے، کیسے لڑکے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ہمیں پہلے جو ہے وہ ترجیح کے اندر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح پر ہوتا کیا ہے، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سی لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں، اور پڑھنے لکھنے کے بعد جو ہے وہ ایک خاص عمر ہوتی ہے جو
جہاں پہنچ کر جو ہے یہ انتظام خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس عمر کے اندر جو ہے وہ رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 20، 22، 23، 24 سال کے اندر لڑکیوں کے رشتے بھرپور آتے ہیں۔ تو اب اس وقت لڑکی والے جو ہیں ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ اب ہماری لڑکی اتنی زیادہ پڑھ لکھ گئی اور اتنی زیادہ حسین و خوبصورت ہے، اب اس کے لیے تو ہم اسی کے لحاظ سے جو ہے وہ لڑکا ملے گا تو شادی کریں گے۔ بس ان کے دماغ میں ان کا جو معیار ہے، ان کی جو ویلیوز ہیں وہ دماغ میں رہتی ہے کہ بس ایک معیاری جو ہے وہ لڑکا ہونا چاہیے۔ بس وہ وقت گزر جاتا ہے، وہ 1-2 سال کا وقت ہوتا ہے جب وہ رشتہ نہیں تلاش کرتے یا صحیح رشتے کو قبول نہیں کرتے اپنے اس زعم کے اندر کہ ہمیں جو ہے وہ ایک معیاری رشتہ چاہیے، تو وہ عمر نکل جاتی ہے، اور جب وہ عمر نکل جاتی ہے تو پھر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ جب رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی عمر جو ہے 35 اور 40 سال تک پہنچ گئی اور ابھی تک نکاح نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑا المیہ، ایک بڑی ٹریجڈی جو ہے یہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کے لیے مناسب وقت کے اندر، ان عمر کے اندر جو مناسب رشتہ ہو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کے لیے پہل کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہر چیز اگر ہم دیکھیں کہ معیاری ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف معیاری پرسنالٹی اور مکمل پرسنالٹی تو اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہر ایک جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اور ایک چیز کو ہم کو بظاہر ہم دیکھ رہے ہو کہ وہ ہمیں اچھی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ خوبی ہو۔ ایک چیز بظاہر ہمیں بری دکھ رہی ہو، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری اچھائی بھی ہو۔ اس لیے قرآن میں اس چیز کو ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ صرف شادی بیاہ کا مسئلہ ہی نہیں، بلکہ ہر معاملے کے اندر قرآن میں ایک اصول بیان کر دیا کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے حق میں اچھا سمجھ رہے ہو لیکن تمہارے لیے وہ خراب ہو، اس کے اندر کوئی برائی ہو۔ تو یہ چیز تو اللہ کے علم میں ہے، ہمیں تو وہ چیز دیکھنا ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یا ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اب اس کے بعد جو اگر اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں ایسی، کیونکہ مسائل پیدا ہوتے، تو مسائل کا پیدا ہونا یا شادی یا نکاح کے رشتوں کے بعد کچھ پرابلمز کا آنا، تو یہ تو دنیا کے اندر انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس پر یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر کافی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے۔ میں یہاں مختصراً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی نام ہی پرابلمز کے ساتھ، مسائل کے ساتھ جینے کا نام ہی زندگی ہے۔ بے مسئلہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب زندگی کے اندر مسائل ہوں گے تبھی انسان کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ جب اس کو ایک شاک ٹریٹمنٹ ملتا ہے مسائل کے ذریعے سے، پرابلمز کے ذریعے سے، تو اس کی سوئی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں، جو کوالٹیز ہیں، وہ باہر آتی ہیں، وہ ایکٹیو ہوتی ہیں، تو پھر زندگی اور زیادہ خوشگواری کے طرف وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں رشتوں کی تلاش میں بہت زیادہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن چیزوں کو ترجیح دیں، کہ وہ اولاد کے حق میں ان کو لحاظ رکھے، اور اولادوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اپنے زندگی کا جو انتخاب ہے اس کے لیے ان کو راضی کریں۔ تو یہ چند باتیں جو
میں نے عرض کی ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے، رشتوں کے معاملے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو الحمدللہ یہ صالحہ شادی .com کے نام سے جو ایک ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے، اور اس کے جو سیکریٹری ہے زاہد خان صاحب، انہوں نے تقریباً پچھلے 15-20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج ان کا کام بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اور لوگ کافی رشتے ان کے اس تنظیم کے ذریعے سے جو ہے وہ عمل میں آئے ہیں اور رشتے قائم ہوئے ہیں، اور سال میں 1-2 مرتبہ یہ نکاح کے اور ایسے پروگرام کرتے ہیں جہاں لڑکا اور لڑکی کو آپس میں ایک پروگرام کے اندر ملا دیتے ہیں، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب بے پردگی، تو یہ ایک احمقانہ بات ہے۔ یہاں رشتوں کے لیے ہم ایک دوسرے کی زندگی صحیح گزرے، اچھے رشتے تلاش کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے، اس میں بے پردگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ پردے کو جانتے ہی نہیں ہیں اصل میں کہ پردہ ہوتا کیا ہے۔ پردہ منہ چھپانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے پردے کا، جب اس پر کبھی موقع آئے گا تو بات کریں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شادی .com صالحہ کے نام سے جو قائم ہوا ہے، اور اس کی ویب سائٹ ہے، اس پر مسلسل رشتوں کے بارے میں پوری معلومات فراہم کی جاتی ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس سے ہم محنت اور مشقت سے بچ جاتے ہیں، بھاگ دوڑ سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو رشتے آتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں، کنواری باکرہ بچیوں کے رشتے بھی ہوتے ہیں، مطلقہ عورتوں کے بھی ہوتے ہیں، بیواؤں کے بھی ہوتے ہیں، نوجوان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پر میری یہ گزارش ہے کہ رشتوں کے معاملے میں ہم بہت ہی مطلب یہ کہ پوری چاق چوبند ہو کر اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اپنے رشتوں کو، بچوں کے رشتے کی زندگی اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جو ہے وہ بہت اہتمام کے ساتھ ہم کو قدم اٹھانا چاہیے، سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی روایت قائم ہو رشتوں کو لے کر، ایسے ہمیں کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔